راجعو عزاداران سید الشہداء، آج کسی کے مصائب کے پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہی وہ وقت ہوگا جب زخموں سے چور حسین کے گلے پہ چھری چل رہی ہو. آئیے مل کے سب اپنے مولا کو سلام کر لیں. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ایھا الاتشاد. اے پیاسے ہمارا سلام قبول فرما. جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو جناب سیدہ کہہ رہی تھی، بابا یہ عجیب بچہ ہے جو اس دنیا میں آیا ہے، اس کے آنے کے بعد بھی میرا دل غم سے بھرا. امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام کو رسول خدا کثرت سے بوسے دیا کرتے تھے، سر سے لے کے پاؤں تک چوما کرتے تھے، سینے کو چومتے تھے، گلے کو چومتے تھے، ہونٹوں کو چومتے تھے، پیشانی کو چومتے تھے. ایک دن پوچھا، بابا یہ میرے بچے کو اس طرح سے کیوں پیار کرتے ہو؟ کہا، زہرا یہ میرا بچہ 3 دن کا پیاسا کربلا میں مارا جائے. اقبل مواضع السیوف، میں ان جگہوں پہ بوسے دے رہا ہوں جہاں تلواروں نے گرنا، جہاں زخم لگنے. خود یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، دور سے دیکھا حسین آ رہے، دیکھا ٹھوکر لگی اور گر گئے، رہ نہ سکے، خطبہ چھوڑا، جا کے حسین کو اٹھایا. اپنے اصحاب سے کہہ رہے تھے، میرے اصحاب میں دیکھ نہ سکا، حسین زمین پہ گرا. میں کہوں گا رسول خدا آئیے ذرا کربلا آئیے، دیکھیے علی اکبر کو اٹھانے جا رہے تھے. کبھی گرتے تھے، کبھی اٹھتے تھے. آگے عاشور کا دن. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام جب بالکل اکیلے رہ گئے، تنے تنہا رہ گئے، چھوٹے سے کی قبر بنا چکے، وہ جس کا علی اکبر مارا گیا، وہ جس کا عباس مارا. ایک مرتبہ آئے خیمے کے باہر، آ کے آواز دے رہے تھے، کہہ رہے تھے، یا سکینہ، یا رقیہ، یا زینب، یا ام کلثوم، علیکن من السلام. اے بی بی حسین کا آخری سلام ہو. بی بی خیمے سے باہر آئی. مقاتل نے لکھا، امام حسین علیہ السلام کو اپنے نرغے میں لیا، گھیرے میں لے لیا، رو رہی تھی، گریہ کر رہی تھی. امام کیا کہہ رہے تھے؟ امام کہہ رہے تھے، اے بی بی ہو، گریہ نہ کرو، میرے بعد بہت رونا. پھر کہہ رہے تھے، کأنی بکم غیر بعید یسوقونکم امام الرکام. اے بی بیو میں دیکھ رہا ہوں تھوڑی دیر میں مارا جاؤں گا، اس کے بعد تمہارے ہاتھوں میں رسیاں باندھیں گے، تمہیں سواریوں کے آگے آگے دوڑایا جائے گا. بی بی یہ جملے سنتی تھی، گریہ کرتی تھی. کوئی کہہ رہی تھی، مولا ہمیں مدینے واپس لے جاؤ. کوئی کہہ رہی تھی، مولا تم چلے جاؤ گے تو کس کے سہارے رہیں گے. مختلف ودا ہے مولا کے. کبھی خدا سے ودا کیا، کبھی ذوالجناح سے ودا کیا، کبھی فرشتوں سے، کبھی جنات سے. ایک ودا ہے، ایک خیمے کے باہر آئے جو کنیزوں کا خیمہ تھا. باہر آ کے کنیزوں سے کہتے، اے میری کنیزوں، حسین کو تم سے شرم آتی ہے. کیوں؟ تم میرے اہل عیال ہو، میری ذمہ داری تھی تمہیں پانی دیتا، میرے پاس پانی نہیں. وہ بی بیا کیا کہہ رہی تھی، حسین
اس آسمان کے نیچے جو کچھ ہے تمہارے علی اصغر پہ فدا ہو جائے. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ آئے امام زین العابدین علیہ السلام کے خیمے میں. امام زین العابدین غشی کے عالم میں تھے. آنکھیں کھولی، ایک مرتبہ پہچان نہ سکے یہ میرا بابا. اتنا بدل چکے تھے حسین. عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں امام حسین علیہ السلام کا سر تشت میں رکھا تھا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی. اشارہ کر کے کہتا ہے حسین تو بہت جلدی بوڑھا ہو گیا. جنازہ بے زینب نے کہا نہیں، میرا بھائی علی اکبر کے مرنے سے پہلے بوڑھا نہیں تھا. ایک دن میں بدل گئے امام حسین. امام زین العابدین پہچان نہ سکے، شاید غشی کی وجہ سے. ایک مرتبہ جب پتا چلا بابا آئے ہیں، جناب زینب سے کہا پھوپھی مجھے سہارا دو، سہارا دے کے مجھے بٹھاؤ. جناب زینب نے کہا کیوں بیٹا؟ کہا پھوپھی یہ رسول کا بیٹا آیا، یہ رسول کا بیٹا. ایک مرتبہ بیٹھے، دیکھے عزیزو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا. خاندان میں ایک ایسا انسان ہوتا ہے یا چند ایسے لوگ ہوتے، مشکلات میں ہمیشہ اسی کو آواز دی جاتی ہے. کوئی مشکل پیش آئے تو فوراً کہتے ہیں اسے بلاؤ، اسے بلاؤ، اسے بلاؤ. ایک مرتبہ حسین آ کے بیٹھے. امام زین العابدین نے کیا کہا؟ کہا بابا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ سوچتے ہوں گے وہ ہوتا تو حسین کی یہ حالت نہ ہوتی. ایک مرتبہ بتایا بیٹا اس کے بازو کٹ گئے تھے، اس کے سینے میں تیر لگا تھا، اس کی آنکھ میں تیر لگا تھا، سر پہ گرز لگا، دریا کنارے رہ گئے. ایک مرتبہ پوچھنا شروع کیا بابا حبیب ابن مظاہر کہاں ہے؟ کہا قد قتل مارے گئے، مسلم ابن اوسجہ مارے گئے، زہیر بن کین مارے گئے. اتنے میں پوچھا بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ حسین اپنے منہ سے کہہ نہ سکے میرا علی اکبر مارا گیا. کہا زین العابدین اب خیموں میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں. ایک مرتبہ جناب زینب سے کہا امام زین العابدین نے پھوپھی مجھے ایک عصا لا دو، تلوار دے دو. کہا بیٹا کیا کرو گے؟ کہا میں میدان میں جا کے بابا کا دفاع کروں گا. شاید امام حسین پکارے ہو زین العابدین تمہارا جہاد بڑا مشکل ہوگا، بازار میں بہت رش ہوگا، لوگ پتھر برسا رہے ہوں گے، آگ برسا رہے ہوں گے، ان بیویوں کو لے کے تم نے جانا ہوگا. وصیتیں کر رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے زین العابدین یہ بچے یہ محزون ہیں، یہ یتیم ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا. پھر کہتے تھے زین العابدین یہ تمہیں دیکھ کے رویا کریں گے، تم انہیں دیکھ کے رو لیا کرنا. پھر عجیب جملہ کہہ رہے تھے زین العابدین یہ بچے تم سے انس حاصل کریں گے، تم سے محبت کریں گے. ایک مرتبہ کہا زین العابدین یہ اگر تمہاری بو سونگھنے آئے نا تو انہیں اپنے سے دور نہ کرنا. میرا دل کہتا ہے یہ وصیت شاید اپنی بیٹی کے لیے کر رہے تھے. دیکھو عزیزو باپ کے جسم سے ایک خوشبو آتی ہے، ماں کے جسم سے بھی ایک خوشبو آتی ہے. بچہ چھوٹا ہو تو وہ خوشبو پہچانتا ہے. وہ جو سینے پہ سونے کی عادی تھی شاید اس کے بارے میں کہہ رہے تھے زین العابدین میری خوشبو سے نہیں ملے گی، وہ تمہارے پاس میری خوشبو ڈھونڈ رہی ہو. ایک مرتبہ خیمے سے باہر آئے، میدان کی طرف جانا چاہتے تھے.
نحیف سی آواز سنی، یعنی بولنے والے سے بولا نہیں جا رہا. جناب زینب کہہ رہی تھی محلن محلن یا ابن الزہرا، حسین آہستہ آہستہ قدم اٹھا، جلدی جلدی قدم نہ اٹھا. کہہ رہی تھی حسین میرا سفر بہت طولانی، میں نے اسی منظر کے سہارے زندگی گزارنی. ایک مرتبہ دیکھا بہن کی یہ حالت ہے، واپس تشریف آئے تو دیکھا جناب زینب رو رہی ہے. جب امام علی علیہ السلام کو ضربت لگی تھی نا تو امام حسن سے بھی کہتے تھے نہ رو، امام حسین سے بھی کہتے تھے نہ رو، لیکن جیسے ہی گھر آئے تھے نا دیکھا تھا زینب رو رہی ہے، خود اونچا اونچا رونا شروع کر دیا تھا. ذرا سوچ کے بتاؤ جناب زینب رو رہی ہو، حسین کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ بھی روتے ہوں گے. ایک مرتبہ دست ولایت سینے پہ رکھا، گویا بی بی کو قرار آ گیا ہو. ایک مرتبہ کہا بی بی وہ کرتا جو اماں نے ہمارے لیے رکھا تھا وہ لا دو. جناب زینب گئی، وہ کرتا لائی. امام نے اسے جگہ جگہ سے تار تار کرنا شروع کیا. تار تار کر کے کیوں؟ اس لیے تاکہ جب لوگ لوٹ رہے ہوں گے نا جنازوں کو تو اس کرتے کو لوٹ کے نہ لے جائیں، کسی کی رغبت ہی نہ ہو یہ کرتا اس طرح کا ہو. میں کہوں گا کیوں مولا؟ شاید جواب دے دیکھو 11 محرم ہوگی، ہمارے لاشیں لوٹے جا چکے ہوں گے، کوئی امامہ لے جائے گا، کوئی زرہ لے جائے گا، کوئی کمر بند لے جائے گا، کوئی انگوٹھی اتارنے کے لیے انگلی کاٹ دے گا. یہ بیویاں 11 محرم کو لاشوں کے درمیان سے گزریں گی. میری بہن میرے لاشیں پر آئے گی، میرے جسم پہ کوئی تو کرتا ہو، چادر تو ہو، کفن تو ملے گا نہیں، کوئی کرتا ہو. ایک مرتبہ کرتا زیب تن کیا، جانا چاہتے تھے. جناب زینب آ گئی، کہا بھیا ذرا قریب آ جاؤ. ایک مرتبہ قریب آئے دوبارہ تو کیا کیا؟ ہمارے دادا کہتے تھے اپنی دونوں باہیں حسین کے گلے میں ڈال دی. دونوں باہیں گلے میں ڈال کے کہہ رہی تھی بھیا اماں نے کہا تھا جب تم یہ کرتا مانگو گے نا تو بس تھوڑی ہی دیر باقی رہ گئی ہوگی. اماں نے کہا تھا ان کی طرف سے آپ کے گلے کے بوسے لے لوں، جہاں خنجر نے چلنا ہے وہاں بوسہ لے لوں. ایک مرتبہ بوسے لیے ہوں گے. میرا دل کہتا ہے خود بھی روتی تھی، حسین کو بھی رلا رہی تھی. حسین بھی چپ کراتے ہوں گے، کہتے ہوں گے زینب نہ رو، میرے بعد تم نے بہت رونا ہے، نہ رو. پھر وصیتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے زینب میرے یتیموں کا خیال رکھنا، کہہ رہے تھے زینب نماز شب میں مجھے یاد رکھنا. یعنی زینب اب بہت زیادہ مشکلات آئیں گی، خدا سے اپنا تعلق نماز شب سے قائم رکھنا، مجھے بھی یاد کر لیا کرنا. آئے میدان میں. ایک مرتبہ نظر یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے، کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا. بعض علماء نے کہا بہن نے بڑھ کے سوار کیا. چلنے لگے نا تو ایک مرتبہ گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا نہ چلا، اس نے گردن جھکا لی. بعض علماء نے کہا گردن جھکائی، ایک مرتبہ نیچے دیکھا تو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے گھوڑے کے سم پکڑے. جناب سکینہ روک رہی. حسین زمین پہ اترے. شمر سے یزید نے پوچھا کیا کربلا میں تجھے کبھی حسین پہ رحم نہیں آیا؟ کہا ایک وقت تھا جب حسین پہ بڑا ترس آیا. کہا کب؟ کہا جب حسین اس چھوٹی سی بچی کے گلے لگا تھا. وہ بچی روتی تھی، کہتی تھی یا ابتا، اے بابا. کہا حسین کیا کر رہے تھے؟ کہا حسین نے سر جھکایا ہوا تھا، وہ بھی رو رہا تھا. بچی کو پیار کیا. شاید یہ بچی سو گئی. ایک مرتبہ آئے میدان کی طرف، حملہ کرتے تھے، دشمن کی فوجیں دور بھاگ جاتی تھی. خود گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیمے کے باہر آ جاتے تھے، اونچی آواز سے کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ.
کیوں عزیزو ایسے کیوں کرتے تھے؟ گھوڑا دوڑا کے خیمے کے باہر کیوں آ جاتے تھے؟ اس لیے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیبیوں کو بتایا تھا، بیبیوں میں قتل ہو جاؤں گا نا تو یہ تمہارے خیموں پہ حملہ کریں گے، یہ تمہارے خیموں کو لوٹیں گے، چادریں لوٹ لیں گے، سامان لوٹ لیں گے، آگ لگائیں گے۔ ذرا سوچ کے بتلاؤ، وہ بیبیاں جن کا غازی نہ رہا ہو، وہ بیبیاں جن کا علمدار نہ رہا ہو، جب امام نے یہ بتایا ہوگا تو دل تو گھبرا رہا ہوگا نا، سوچتی ہوں گی ابھی قتل ہوئے، ابھی حملہ ہوگا، ابھی قتل ہوئے، ابھی حملہ ہوا۔ امام گھوڑا دوڑاتے تھے، خیمے کے باہر آ کے کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی بیویوں اور بچے کے دلوں کو سکون دے رہے ہوتے تھے۔ اے بیویوں، ابھی حسین قتل نہیں ہوا، ابھی حسین زندہ ہے۔ اور ساتھ حملہ کرتے ہوئے کیا کرتے تھے؟ اپنے ہی اصحاب کو آواز دیتے تھے، کہتے تھے یا فرسان الحجہ، اے میرے شیرو کیا ہو گیا؟ میں آواز دیتا ہوں جواب نہیں دیتے۔ آؤ بوڑھے کی جنگ دیکھو، آؤ پیاسے کی جنگ دیکھو۔ دشمن کی فوج دور بھاگی، شاید ایک مرتبہ ندائے یا ایتھا النفس المطمئنہ سنی، ادھر عمر سعد پکارا، دیکھو یہ علی کا بیٹا ہے، تم اسے نہیں گرا سکو گے، سب مل کے حملہ کرو۔ اور اس وقت کہ جب یہ خیمے کے قریب ہو، ایک مرتبہ امام نے اپنا سر تلوار کی دستے پہ ٹیک لگا لی، تھک گئے تھے، صبح سے لاشیں اٹھا رہے تھے، پیاسے تھے، دل پہ پیاروں کا زخم تھا، تنہا رہ گئے تھے، تھوڑی سی دیر کے لیے سر رکھا، یہاں دشمن کی فوج واپس آنا شروع ہوئی۔ جب واپس آئی نہ تو کیا کیا؟ سب نے مل کے حملہ کیا۔ ایک مرتبہ امام اور خیمے کے درمیان میں فاصلہ آیا، دشمن کی فوجیں آئے، کیا کر رہے تھے؟ کبھی جنگ لڑتے تھے، کبھی خیموں کو دیکھتے تھے، کبھی جنگ لڑتے تھے، کبھی خیموں کو کہہ رہے تھے اے آل ابی سفیان، اگر تم میں دین باقی نہیں رہا کم از کم آزاد لوگوں کی طرح جنگ لڑو۔ کہا کیا کرے؟ کہا جب تک میں زندہ ہوں خیموں کی طرف کوئی نہ جائے۔ ایک مرتبہ سارے واپس آئے، ایک ظالم نے پتھر مارا، میرے مولا کی پیشانی پہ لگا، جیسے ہی خون جاری ہوا نا، قمیض کا دامن اٹھایا، خون صاف کرنا چاہتے تھے۔ ہرملہ کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کا سینہ نظر آ رہا، میں نے سے شعبہ تیر جوڑا، حسین کے سینے میں لگا، اگر اسے سامنے سے نکالتے اعضا باہر آ جاتے۔ کیا کیا؟ زین پہ زور ڈالا، تیر کمر سے باہر آ گیا۔ ایک مرتبہ نکالا، دیکھا خون جاری، اٹھایا اور اپنے چہرے پہ ملتے تھے، اے خدا ایسے حاضر ہوں گا تیری بارگاہ میں۔ بس دشمن کی فوجیں واپس آ گئی، کوئی تلوار چلا رہا ہے، مولا کے شانے پہ لگی، ایک ظالم نے نیزہ مارا، مولا کے پہلو میں لگا، ایک نے تیر مارا، مولا کے گلے میں لگا، خون اٹھایا، چلو بھرا آسمان کی طرف اچھال دیا، کوئی قطرہ واپس نہیں آیا، پھر چلو بھرا اپنے چہرے پہ ملا۔ اب حسین گھوڑے پہ سنبھل نہیں سک رہے تھے، ایک مرتبہ زین سے زمین کربلا کی طرف آئے۔ ہمارے دادا کہتے تھے جیسے ہی زمین کربلا سے ٹکرائے، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، جناب زینب نے خیمے میں محسوس کیا، دوڑتی ہوئی ٹلائے زینبیہ پر آئی، کیا دیکھتی ہے؟ دیکھا جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ تلوار سے وار کر، جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ نیزہ مار، جس کے ہاتھ میں تیر ہے وہ تیر چلا رہا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ پتھر مار رہا ہے۔ ایک ذاکر خود اپنے خیال سے جناب زینب کی زبانی پڑھتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے بی بی کہتی ہوں گی نہ مارو، نہ مارو میرے بھائی کو، نہ مارو، اس نے ویسے بھی زندہ نہیں رہنا، اس کا علی اکبر مارا گیا، اس کا عباس مارا گیا۔ مولا کے لیے اب سانس لینا بھی دشوار ہو گئی، سانس لیتے ہیں
خون جاری ہوتا ہے. زمین کربلا پہ پڑے. علماء نے کہا دائیں گال کے بل زمین کربلا پہ گرے تھے. میں کہتا ہوں یہ وجہ اللہ ہے جو زمین کربلا پہ گرا ہے. کسی نے کہا نہیں پتا چل رہا حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے. بعض علماء نے کہا یہ وہ موقع تھا جب ایک شخص نے کہا یہ دیکھنا ہونا کہ حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے. ایک مرتبہ اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کرو. جیسے ہی آواز آئی حسین نے کھڑے ہونے کی کوشش کی. کھڑے نہ ہو سکے, دوبارہ زمین کربلا پہ گر گئے. لیکن کیا کر رہے تھے؟ مقتل کے جملے بار بار اپنی نظر خیموں کی طرف دوڑاتے تھے. بہن کھڑی دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ دیکھا شمر آگے بڑھ رہا ہے. مولا نے اشارہ کیا جناب زینب کو, بہن اب خیمے میں چلی جا, اب تجھ سے یہ منظر دیکھا نہ جائے گا. علماء نے کہا کیا کر رہی تھی؟ دونوں ہاتھ سر پہ رکھے کہہ رہی تھی اے پسر سعد تو دیکھ رہا ہے حسین کو قتل کیا جا رہا ہے. شمر ملعون آگے بڑھا. امام کے سر پہ چوٹ تھی, پیشانی پہ چوٹ تھی, آنکھوں میں خون آیا ہوا تھا, آنکھیں کھل نہیں رہی تھی. ایک مرتبہ محسوس کیا کوئی ہے جس نے اپنا گھٹنا میرے سینے پہ رکھا. آنکھیں کھولنا چاہتے تھے, نہ کھلی. آواز دی تو کون ہے؟ کہا میں شمر ہوں. کہا مجھے جانتا ہے؟ کہا میں جانتا ہوں تم فاطمہ کے بیٹے ہو, تم علی مرتضی کے بیٹے ہو, تم رسول کے بیٹے ہو. ایک مرتبہ مولا نے کہا شمر اپنی قمیض ہٹا. قمیض ہٹائی تو کیا دیکھا؟ کہا ہاں میں نے خواب میں دیکھا تھا, میرے نانا نے بھی بتایا تھا حسین تمہیں قتل کرنے والا 2 رنگ کا کتا ہوگا. ایک مرتبہ اس نے یہ بات سنی, تیش میں آیا, ایک ہاتھ ریش مبارک میں ڈالا, دوسرے ہاتھ سے 12 ضربے چلانا شروع. کربلا میں آندھی آئی, جناب زینب کا دل گھبرایا. ایک مرتبہ آواز دی سید سجاد اٹھو دیکھو یہ لوگ خوشیاں کیسی منا رہے ہیں. کہا بی بی خیمے کا در اٹھائیے. خیمے کا در اٹھا, نوک نیزہ پہ بابا کا سر دیکھ, خالی گھوڑا خیمے آیا. بیویوں نے نوحہ کیا. چھوٹی سی بچی آگے بڑھی, کہہ رہی تھی اے میرے بابا کے گھوڑے تو نے وفا نہیں کی, میرا بابا لے گیا تھا واپس نہیں لایا. ایک سوال کا جواب دے دے, حل سکیا بھی ام قتلوا عطشانا. اے میرے بابا کے گھوڑے, جب میرا بابا خیمے سے جا رہا تھا اس کے ہونٹ بہت خشک تھے, اتنا بتا دے کسی نے پانی دیا تھا یا پیاسا ماتم حسین.